کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہیں جو گفتگو جن پہ جاری ہے اور مزید جاری رہے گی۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام اللہ جسے بناتا ہے وہ امام عمر سن و سال کا پابند نہیں ہوتا کہ 50 سال کی عمر میں جا کے امام بنیں گے، 40 سال کی عمر میں جا کے امام بنیں گے۔ امام وہ ہوتا ہے جو پیدا ہی امام بن کر ہو، امام وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا ہی معصوم بن کر ہو۔ ہمارے یہاں امامت کا تصور، علم کا تصور، عصمت کا تصور یکجا ہے۔ جب وہ آتا ہے اس دنیا میں تو امام ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین کا بچپنا ہے، مسجد نبوی میں موجود ہیں، مگر انہی نے اپنے بچپنے میں بھی اپنے علم کا بھی اظہار کیا اور اپنے اقتدار بھی بتایا زمانے کو کہ ہم بچے ضرور ہیں مگر ہماری پاور پہچاننے، ہماری طاقت پہچاننے، ہماری قوت پہچاننے، کہ ہم جو بڑے ہونے کے بعد منصب پر فائز ہوں گے وہ علم بچپنے میں بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارا بچپن بھی علم سے معمور ہے، ہمارا بچپن بھی عصمت سے آراستہ ہے، امکان خطا نہیں ہے، امکان غلطی نہیں ہے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو محفوظ عن الخطا ہو، جس سے خطاؤں کی کبھی کوئی امید یا توقع ہی نہ ہو، محفوظ عن الخطا ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ منصوص من اللہ ہو، وہ امام ہوتا ہے، جسے وہ اپنی طرف سے بنا کر بھیجتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ جسے اللہ نے امام بنا کر بھیجا، یعنی ہم کل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ السلام کا ذکر رہے تھے، تو انہی نے اپنے علم کا اظہار بھی کیا، اپنی قوت کا اظہار بھی کیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے در پر ہر انسان آتا ہے اور کسی کا بھی ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، خواہ وہ ایک عام مسلمان ہو یا ایک عام انسان ہو یا اولیاء اور انبیاء ہو، سب کو ان کی ضرورت پڑی ہے۔ مجھے اس مرحلے پر ایک بہت ہی بلند پایا اہل سنت والجماعت کے عالم دین یاد آ رہے ہیں، اور ان کا نام ہے محدث دہلوی۔ توجہ فرمائیے گا، بڑے نامور عالم دین ہیں۔ انہی نے بڑا تدبر کیا، بہت سوچا، کس کے بارے میں؟ امام حسین کے بارے میں نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ پروردگار عالم نے تمام انبیاء کو مختلف صفات عطا کی ہیں، اور 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ نے کوئی صفت نہ عطا کی ہو۔ اور ہمارے جو نبی ہیں یعنی سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو سارے نبیوں کے پاس صفات ہیں، وہ جب نقطہ کمال پہ پہنچتی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سارے نبیوں کی صفات جب مجتمع ہوں، جب یکجا ہوں، تو پھر نبی کریم ہمارے نبی قرار پاتے ہیں۔ اور جب وہ ہمارے نبی کی صفات بکھرتی ہیں تو مختلف نبی وجود میں آتے ہیں۔ لیکن محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں فکر مند تھا اس بات کو لے کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صفت ہے کسی بھی نبی کو دی ہے، وہ صفت میرے نبی کے پاس ضرور ہے، اور جو میرے نبی کے پاس ہے وہ ہر نبی کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ ممتاز ہے، اسی وجہ سے تو منفرد ہے، اسی وجہ سے تو سید المرسلین ہیں، اسی وجہ سے تو رحمت للعالمین ہیں کہ سب سے مختلف ہیں۔ اب عزیزان محترم وہ کہتے ہیں کہ ایک صفت ایسی ہے جو کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ہمارے نبی کے پاس، اسی سے میں فکر مند ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی صفت دوسرے نبی کے پاس، ایک عام سے نبی کے پاس ہو، اور جو نبیوں کا سردار ہو، جو رسولوں کا سلطان ہو، اس کے پاس نہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صفت کی شہادت کی صفت،
کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو شہادت بھی دی ہے، جیسے جناب یحییٰ، انہیں شہید کیا گیا ایک درخت کے اندر، آری سے ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، تو شہادت انہیں ملی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، انہیں بھی شہادت ملی، ہر چند کے وہ زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پر ہیں، مگر دنیا میں شہید ہوئے، انہیں قتل کیا گیا، انہیں اذیت دی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کو شہادت دی اور ہمارے نبی کو شہادت نہ دی؟ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر صفت جو وہاں ہے وہ یہاں ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یز بیداداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، اونچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری۔ توجہ ہے نا، یعنی یہ حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ کا جو معجزہ ہے، ید بیضا جو موسیٰ کا معجزہ ہے، یہ سب بکھری ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اے میرے نبی کریم آپ وہ ہیں جہاں ساری چیزیں آگے سمٹ جاتی ہیں۔ توجہ ہے نا، تو جب ساری چیزیں آگے یہاں سمٹ جاتی ہیں تو کہتے ہیں ایک مرحلے پہ آ کے میں خاموش ہو گیا، اور وہ مرحلہ شہادت ہے کہ شہادت کی صفت ہمارے نبی کریم کو نہیں ملی۔ پھر وہ کہتے ہیں، میں مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، خیال رکھیے گا، محدث دہلوی بہت بلند پایا علی ندیم ہمارے برادران اسلامی کے ہیں، اور بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ پھر میں نے اس کو سبجیکٹ بنا کر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے سر الشہادتین۔ توجہ ہے، محدث دہلوی نے رسول اللہ کی شہادت کو سبجیکٹ بنا کر باقاعدہ ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے مقدمے میں یہ باتیں لکھی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کو صفت شہادت دی جائے، ان کو نہ دی جائے۔ توجہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے غور و فکر کیا، شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت ظاہری۔ شہادت سری کیا ہے؟ کسی کو خفیہ طریقے سے زہر دے دینا، خاموشی کے ساتھ شہید کر دینا، کوئی انجیکشن زہر کا لگا دے، کسی چیز میں زہر ملا کے دے دے، عام لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ توجہ، یہ ہے سری شہادت، خاموشی کے ساتھ کسی کو شہید کر دینا، جیسے امام حسن علیہ السلام کو انگور میں زہر ملا کے دیا گیا، امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا، تو بہت سے ہمارے اماموں کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا خاموش شہادت ہے، سری شہادت ہے۔ ظاہری شہادت یعنی میدان جنگ میں کوئی تلوار چلاتے ہوئے شہید ہو جائے، یا بھرے مجمع میں کسی کو قتل کر دیا جائے، تو یہ ظاہری شہادت ہے۔ اب اس کے بعد محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب غور و فکر کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے جس نبی کو شہادت دی ہے صرف ایک شہادت دی ہے، یعنی کسی نبی کو شہادت ظاہری ملی ہے، کسی نبی کو شہادت سری ملی ہے۔ جسے زہر دیا گیا اس پہ تلواروں سے وار نہ ہوئے، جس پہ تلواروں سے وار کیے اسے زہر نہیں دیا گیا۔ توجہ ہے، یعنی ایک نبی کو ایک ہی طرح سے شہید کیا گیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جنہیں شہادت ظاہری بھی ملی اور شہادت سری بھی ملی۔ اب سنیے عزیزان محترم، کیسے شہادت ظاہری ملی اور کیسے شہادت سری ملی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں قرآن کو پڑھ رہا تھا، قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، اور جب میں قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نگاہ آیہ مباہلہ میں پڑی۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آئیے، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو مولوی مفتیوں سے نہ پوچھئے، قرآن سے جا کے پوچھئے، قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہیں۔ اب مسئلہ اہل بیت کا تھا، رسول و آل رسول کا تھا، تو محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں
آیا مباہلہ پڑھ رہا تھا فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جیسی میں نے آیت پڑھی تو میری آنکھیں روشن ہو گئی، میری فکر منور ہو گئی اور مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ آیت مباہلہ میں پروردگار نے کیا کہا تھا کہ میرے حبیب نصرہ نجران سے کہہ دو کہ اگر علم آنے کے بعد بھی تم دلیل نہیں ایکسپٹ کرتے ہو تو آؤ مباہلہ ہو جائے، اور مباہلے میں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور اس کے بعد جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ توجہ رہے، کس کو لائیں؟ بیٹوں کو لائیں۔ تو محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ از روئے آیہ مباہلہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام فرزند رسول قرار پائے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، فرزند رسول قرار پائے، لہذا جب یہ رسول کے فرزند ہیں تو اللہ نے ان کے ایک بیٹے کو شہادت سری دی امام حسن کو، دوسرے بیٹے امام حسین کو شہادت ظاہری دی۔ تو یعنی حسن اور حسین کے ذریعے سے پروردگار عالم نے شہادت کی صفت سے نوازا اللہ کے رسول کو۔ عزیزان محترم، محدث دہلوی کی کتاب اس مرحلے میں پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے۔ آخری فکرہ اس کتاب کا یہ ہے کہ حسن اور حسین کی شہادت گویا رسول کی شہادت ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ جب یہ مانتے ہو، یہ تسلیم کرتے ہو کہ حسن اور حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو پھر اسی معیار پہ قائم رہو، اسی کلیے پہ قائم رہو، اسی اسٹیٹس پہ قائم رہو کہ جب نبی کی شہادت حسن اور حسین کے ذریعے سے اللہ نے ادا کی ہے اور صفت شہادت سے متصف کیا ہے کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، تو پھر یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ پھر یہ بھی تو تسلیم کیجئے نا کہ امام حسن کا قاتل، امام حسن کا قاتل نہیں ہے محض، رسول اللہ کا قاتل ہے، اور امام حسین کا قاتل صرف امام حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا قاتل ہے۔ اس نے گویا رسول کو قتل کیا ہے، لیکن جہاں ان کی باتیں آتی ہیں قاتلوں کی، تب ہمارے ملت کے بعض افراد ان کے لیے نرم گوشے دل میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کو تو ممکن ہے کہ یزید پر رحم آ گیا ہو اور یزید کو معاف کر دیا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، یہ باتیں جب ایام ایسا آتا ہے جگہ جگہ شروع ہو جاتی ہیں۔ جو میں نے عرض کیا تھا تعزیہ کے حوالے سے بھی اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ تعزیہ بدعت، علم بدعت، جلوس بدعت، سلجھنا بدعت، تاکہ روکا جائے عزاداری سے آپ کو۔ اور یزید کی ہمدردی میں بیانات شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہو سکتا ہے معاف کر دیا ہو، اور ایسے ہی ہمدردوں میں سے ذاکر نائک بھی تھا، آپ نے اس کا بیان پڑھا ہوگا ایک زمانے میں، اس نے کہا تھا کہ یزید رضی اللہ، توجہ چاہتا ہوں، اور جب اس نے یزید کو رضی اللہ کہا تھا تو پوری دنیا اسلامی میں ایک ہنگامہ بپا تھا اور تشویش اور بے چینی اور اضطراب، لیکن میں بہت خوش ہوا تھا۔ یقین جانیے جب میں نے اس کا وہ بیان پڑھا تھا، اس زمانے میں میں ٹورنٹو میں تھا کینیڈا، اور میں نے پڑھا فیس بک پر کہ ذاکر نائک نے کہا یزید رضی اللہ ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، مجھے بڑا اطمینان ہوا تھا، اور میں نے وہ مجلس میں بھی اپنے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اطمینان یہ ہوا تھا کہ یزید کو رضی اللہ کہہ کر ذاکر نائک نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے جملوں پر غور کیجیے گا، یزید کو رضی اللہ کہہ کر وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے،
میں کہتا ہوں صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے کہ کم سے کم ہمیں ذاکر نائک کے یزید کو رضی اللہ لکھنے سے رضی اللہ کا اسٹیٹس معلوم ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ کیسے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بھئی ہمیں معیار پتہ لگ گیا، آپ کا اسٹیٹس پتہ لگ گیا کیا ہے کہ کیسے لوگوں کو آپ رضی اللہ لکھتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم یقین جانیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہی نے نہ قرآن کو پڑھا ہے اور نہ جنہی نے سیرت رسول پڑھی ہے۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا، اگر انہوں نے سیرت رسول پڑھی ہوتی تو کبھی یزید کو رضی اللہ نہ لکھتے۔ میں توجہ رہے، میں قرآن سناؤں گا آپ کو، میں سیرت رسول دکھاؤں گا آپ کو کیا ہے۔ اگر انہوں نے دونوں میں سے کسی چیز کا مطالعہ کیا ہوتا تو کبھی بھی یزید کو رضی اللہ نہ لکھتے اور نہ یزید جیسوں کو رضی اللہ لکھتے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بہت زبردست، کبھی نہ ان کو جنہوں نے جناب سیدہ پہ ظلم کیا، جناب سیدہ کے دروازے کو جلایا گیا، جناب سیدہ کے پہلو کو شکستہ کیا گیا۔ بھئی یہ بھی ظالم ہے جسے رضی اللہ لکھ رہے ہو، وہ بھی ظالم ہے جسے رضی اللہ لکھ رہے ہو۔ تو معیار کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے؟ پوری توجہ، قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، نبی کی سیرت کو پڑھا نہیں، نبی کی سیرت دیکھیے کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں ایک امیر ترین شخص، ایک دولت مند شخص، ایک ثروت مند شخص، اپنے زمانے کا رئیس نبی کریم سے ملنے کے لیے تشریف لایا، اور جیسے ہی وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک نبی کے پہلو میں غریب انسان بیٹھا ہوا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں، ایک غریب انسان بھی بیٹھا ہوا، اس کا لباس پوسیدہ تھا، پھٹا ہوا تھا اور پیبند لگے ہوئے، محسوس ہو رہا تھا کہ غریب ہے، اور مگر نبی کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے ثروت مند ہونا ضروری نہیں ہے، صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے، تو ایک پوسیدہ لباس والا بیٹھا ہوا، اب یہ آئے بڑے جلووں کے ساتھ، آج کی زبان میں کہوں تو، اور ادھر ادھر دیکھا اور اسے بڑی حقارت سے دیکھا، جس کے لباس میں پیبند لگے ہوئے تھے، غریب تھا بیچارہ، اور وہاں سے نہ ہٹ کر کے دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے تاکہ ان کا لباس بہت قیمتی ہے، وہ غریب کے لباس سے مس نہ ہو جائے، ٹچ نہ ہو جائے۔ الگ جا کے بیٹھے، جب الگ جا کے بیٹھے تو نبی کریم نے اس بات کو محسوس کر لیا، دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتے رہا، اس سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں انہی نے نہ سیرت رسول پڑھی ہے اور نہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پوری توجہ ایک ایک جملے پر۔ نبی کریم سے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ نبی نے رخ موڑ لیا اس کی طرف سے، اگر سامنے رکتا تو راوی کہتا دوسری طرف رخ کر لیا، اب مجھے تم سے بات نہیں کرنا۔ وہ اٹھا اور دوسری طرف سے سامنے آیا، یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے بات کرنا ہے۔ نبی نے رخ تیسری طرف کر لیا اور کہا مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنا۔ وہ پھر گھوم کو اس طرف آ گیا ادھر نبی کا چہرہ تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ نبی نے رخ کو اور چوتھی طرف موڑ لیا، کہا مجھے تم سے بات نہیں کرنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی کریم کو چلا لایا اور کہا کہ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ ایک توجہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہا ہے؟ کہ کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی غلطی کی ہے، گستاخی کی ہے، مگر میری شان میں نہیں، اس غریب کی شان میں۔ حقارت سے اس غریب کو دیکھا ہے، اس کے لباس سے اپنے لباس کو بچایا ہے، اس کا دل دکھایا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آگے سے ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، اور توجہ، عقل سے خالی ہیں تمہاری باتیں، تم نے دل کس کا دکھایا ہے؟
میں توجہ چاہتا ہوں، دل کس کا دکھایا ہے؟ اس غریب کا۔ اسے محسوس ہوا نا کہ تم نے اسے حقیر سمجھا، اسے محسوس ہوا نا کہ تم نے اسے اس لائق نہیں سمجھا کہ یہ تمہارے پہلو میں بیٹھے، تو دل کس کا دکھا؟ تو غریب کا۔ پھر معافی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ میں توجہ چاہتا ہوں، تب معافی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ یا رسول اللہ معافی کس سے مانگوں؟ اس غریب سے معافی مانگو۔ جب تک یہ غریب تمہیں معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب عزیزان محترم، میں نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہو، انہی نے سیرت رسول نہیں پڑھی ہے۔ ارے اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ پہلے وہ معاف کرے گا جس کا دل دکھا ہو۔ اگر جناب سیدہ نے معاف نہیں کیا تو اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ماشاءاللہ سے چاروں طرف سے نعرے لگ رہے ہیں، کبھی اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، کبھی ادھر سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں نعروں کی۔ تو یہ جو نعروں کی آوازیں ہیں، یہ جہاں ایک طرف آپ کی ذہنی بیداری کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں، وہیں بچوں کی عملی اور علمی اور فکری تربیت کا اظہار بھی کر رہی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھی نعرے کی آواز آئی، آپ نے دیکھا ادھر سے کسی بچے نے نعرہ لگایا، تو یہ بچے ہیں مگر انہیں معلوم کہ نعرہ کس موقع پہ لگانا ہے۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں کہ بچے نعرے لگا رہے ہیں، کبھی ادھر سے نعرہ، کبھی ادھر سے نعرہ، مگر بے موقع نہیں لگا رہے، موقع اور محل سے لگا رہے ہیں۔ یہی شعور جو ہے یہ مجلسوں سے ملتا ہے۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں نعت علی پڑھیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب تھوڑا تھوڑا آپ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے تو میں مزید کچھ گفتگو کروں، اور بات والوں کو زحمت ہو، تھوڑا تھوڑا سے آگے آ جائیے، صلوات پڑھتے رہیں اور بلند ترین صلوات کے ساتھ آگے آئیے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ جزاک اللہ مولا، آپ سب کو سلامت رکھ کے شاد رہے، آباد رہے۔ جہاں جہاں تک بھی میری آواز جاری ہے، سنیں بات، نعرے کی آ گئی تو سنتے جائیے کہ نعرہ مجلس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں خطیب ہوں اور نعروں کا طلبگار ہوں آپ سے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نعروں کے طلبگار رسول بھی ہوئے۔ توجہ رہے، نعروں کے طلبگار امام بھی ہوئے، نعروں کے طلبگار لشکر اسلام کے نوجوان بھی ہوئے۔ مرحلے کچھ ایسے آ جاتے ہیں جہاں نعرے ضروری ہو جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آئیے اب دکھاتا ہوں میں نعروں کی اہمیت کیا ہے آپ کو انسانی زندگی میں اور اسلامی زندگی میں۔ پہلی جنگ تاریخ اسلام کی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، سن 2 ہجری۔ توجہ سنیے گا آخری آدمی تک، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا کہ جو بچوں نے نعرے لگائے ان کی اہمیت کیا ہے، عرض کر رہا ہوں، بات آ رہی ہے۔ 2 ہجری ہے، جنگ بدر ہے، اور میدان میں 2 لشکر آمنے سامنے سب بستہ ہیں۔ بس چند لمحوں کی تاخیر ہے کہ نہ جانے کب جنگ شروع ہو جائے، کب میدان میں تلواریں چلنے لگے، تیر برسنے لگے اور نیزے ہواؤں میں اڑنے لگے۔ ایک طرف ہے لشکر اسلام، ایک طرف ہے لشکر کفار۔ لشکر اسلام کی سربراہی کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کے فرزند، آمنہ کے نور نظر، خاتم النبیین، افضل المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لشکر کفار کی سربراہی کر رہا ہے ابو سفیان۔ اب میں اس کا کیا تعارف کراؤں، اہل علم ہے، سب واقف ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں،
بھائی یوں سمجھ لیجیے ایک جملے میں کہ پیغمبر اسلام کے مقابلے پر لشکر کفار کا سردار ہے. بھائی اتنا کافی ہے اس کے تعارف کے لیے کہ یہ ہمیشہ پیغمبر اسلام کے مقابلے پر لشکر کفار کا سردار بن کے آیا. اس کے پاس ہے 1000 کا لشکر. کتنا لشکر؟ 1000 فوجی. اور ہمارے نبی کے پاس 313. تعداد کس کی زیادہ ہے؟ کافروں کی. 1000 کا مطلب 3 گنا زیادہ لشکر ان کے پاس. اور ادھر 313. اور وہ پرانے کافر سب منجے ہوئے لوگ، یہاں سب نئے نئے مسلمان. توجہ چاہے تو بیچارے بھی تازہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں. اور یہاں لشکر کا نمبردار اللہ کے رسول نے بنایا ہے غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. اور وہاں ابو سفیان نے لشکر کا سردار بنایا ہے عتبہ کو. لشکر آمادہ جنگ ہے کہ اچانک ایک کافر نے ایک نعرہ لگایا. نعروں کی بات کر رہا تھا، ایک نعرہ لگایا. جیسے ہی اس کافر نے نعرہ لگایا، نعرہ سنتے ہی مسلمان ٹہل گئے. ان کے قدم میدان جنگ میں ڈگمگانے لگے، بدن کانپنے لگے. نعرہ کیا تھا؟ اس کافر نے لشکر کے سامنے آ کر یہ نعرہ لگایا، ان لنا عزا لا عزا لکم. کہ دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اب یہ عزا کیا ہے بچوں کے لیے سمجھا دوں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. یہ طاقت کا ایک دیوتا ہے. جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں مختلف دیوی دیوتا ہوتے ہیں، تعلیم کا الگ، طاقت کا الگ، رزق کا الگ، دولت کا الگ، سب الگ الگ ہیں دیوی دیوتا. اسی طرح سے وہاں اس زمانے میں عربوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہمارے ہندوستان کا کلچر ہے. یہ سب پرانا عربوں سے چلا آ رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس عزا نہیں ہے، ہمارے پاس عزا ہے. یعنی ایک طرف ہماری تعداد تم سے 3 گنا زیادہ ہے، اور دوسری طرف ایک طرف 3 گنا تعداد زیادہ، دوسری طرف ہمارے پاس عزا ہے یعنی طاقت کا دیوتا ہے. اور تمہارے پاس تو طاقت کا دیوتا بھی نہیں ہے، تو تم ہم سے کیا جنگ کرو گے، کیسے لڑو گے؟ اب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عزا کی طاقت کا اندازہ تو انہیں گھبرا گئے کہ ہمارے پاس تو عزا بھی نہیں ہے، طاقت کا دیوتا بھی ان کے پاس ہے، اور فوج بھی ان کے پاس زیادہ ہے، اور تلواریں بھی ان کے پاس ہیں، خنجر بھی ان کے پاس ہیں، نیزے بھی ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے. تو اگر ہم جنگ کریں گے تو ہم تو مارے جائیں گے. تو بہتر کیا ہے، جنگ نہ کرو اور میدان چھوڑ کر چلے جاؤ. ان قریب کے لشکر اسلام کے پاؤں اکھڑنے لگ جائیں. مولا کائنات نے اپنے ایک صحابی کو بلایا کہ ادھر آؤ، بہت تیزی سے جاؤ اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ میدان جنگ میں. جب جنگ ہوتی تھی، آپ نے اگر پرانی چیزیں دیکھی ہوں گی، جو پرانا کلچر ہے اور جو پرانی ثقافت ہے، جو پرانی تہذیب ہے، میدان جنگ میں ایک بہت اونچی سی جگہ بنائی جاتی تھی، اسے کہتے ہیں عریش. اس پر جو لشکر کا سربراہ ہوتا تھا وہ وہاں سے بیٹھ کے جنگ کا نظارہ کرتا تھا کہ دشمن کیا کر رہا ہے، ہمارا لشکر کیا کر رہا ہے، جنگ کیسے ہو رہی ہے. تو وہاں کون بیٹھے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ وہاں سے ہدایت جاری کرتے تھے کس کو؟ مولا علی کو، کیونکہ علمدار لشکر مولا علی تھے. توجہ چاہتا ہوں. اور تو کچھ خاص قسم کے تو مسلمان تھے جو چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں آ بھی جائیں، لڑنا بھی نہ پڑے، تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے پاس بیٹھیں گے.
آپ کے پاس بیٹھیں گے، ایسی بہانے اونچائی پہ بیٹھنے کا موقع بھی ملے گا اور جنگ سے بھی بچ جائیں گے۔ توجہ سامعین محترم، تو بہرکیف کو عریش پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ مولا علی نے مجھے بھیجا ہے۔ کہ کیا ہوا کیا یہ بتاؤ؟ کہ وہاں پہ ایک نعرہ بلند کر دیا کافروں نے، اور جیسے نعرہ بلند کیا لشکر اسلام کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ کہ کیا نعرہ بلند کر دیا؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں اِنَّ لَنَا عُزَّىٰ لَا عُزَّىٰ لَكُمْ، ہمارے پاس عزا ہے، طاقت کا دیوتا ہے، اور تمہارے پاس طاقت کا دیوتا نہیں ہے۔ اس نعرے نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ میرے نبی نے بغیر کسی توقف کے، بغیر ایک لمحہ بھی تردد کیے، فوراً ایک نعرہ وضع کیا اور کہا جاؤ یہ نعرہ تم لگاؤ میدان میں جا۔ توجہ، نعروں کی اہمیت دیکھیں۔ میدان جنگ میں نبی کریم نے کہا جاؤ تم کہو اللہ مولانا لا مولا لکم، تم جا کے یہ نعرہ لگاؤ میدان میں کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ بھئی توجہ چاہتے ہو سامنے محترم، ادھر میدان میں وہ آیا، اسے نعرہ لگا اللہ مولانا لا مولا لکم۔ کافر گھبرا گئے کہ پتہ نہیں مولا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے۔ تو نبی کریم نے 2 ہجری میں کہا تھا اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے اور مولا تمہارے پاس نہیں ہے۔ لیکن 2 ہجری سے 10 ہجری تک آتے آتے 18 ہجری کو کہنے لگے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ نعروں کی اہمیت کیا ہے کہ آپ مجلسوں کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کے نعروں کے بغیر نہیں چلتے۔ تو بلند ترین صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ 2 ہجری تک اللہ مولا تھا، 10 ہجری میں آتے آتے نبی نے کہہ دیا علی مولا ہے۔ توجہ، تو ہم تو وہی مان رہے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے۔ اب میں کل سے گفتگو کو مربوط کر رہا ہوں کہ جہاں کل میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہ بات بھی مکمل ہو جائے آج کی حد تک۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تعزیوں کے سامنے ہم آ کے دعائیں مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، تعزیہ ہی بدعت بتاتے ہیں۔ تو میں نے پہلی مجلس میں تعزیے کا ڈیفینس کیا تھا، دفاع کیا تھا اور بتایا تھا کہ تعزیہ ہے کیا، اصل کیا ہے اور کس طرح سے تعزیہ ہم تک پہنچا، اور تعزیے کی اہمیت ازرو قرآن کیا ہے اور ازرو حدیث کیا ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے میں ریپیٹ نہیں کر سکتا کوئی بات بھی، میرے پاس وقت کم ہے اب اور گفتگو زیادہ کرنا ہے مجھے آپ سے، تو اس لیے میں جو گفتگو ہو چکی ہے اس سے مربوط کر رہا ہوں آپ کو کہ تعزیہ ایک مقدس شے ہے۔ تعزیہ ذریعہ امام حسین کی ایک شبیہ ہے، اور میں نے اس حوالے سے قرآن کی آیت بھی پیش کی تھی اور حدیث کے کلمات بھی دہرائے تھے کہ تعزیہ ہے کیا۔ اب تعزیے کے حوالے سے ایک اہم بات کہ ہم لوگ آتے ہیں تعزیے کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تعزیے کے سامنے دعائیں مانگنا درست ہے؟ بہت سے لوگ اس پہ سوال قائم کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائی بھی تعزیے کے سامنے آ کے دعائیں مانگتے ہیں، اہل تشریع بھی تعزیے کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو نہ تو دعائیں مانگتے ہیں اور جو دعائیں مانگتے ہیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں ہے، درست ہے یا نہیں ہے۔ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں روایتوں کی باتیں نہیں کرتا، میں تو آیتوں کی باتیں کرتا ہوں۔ میں قرآن کی آیت سناؤں گا، پھر فیصلہ آپ کر لینا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ بہت توجہ دے کہ تعزیے کے سامنے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ سورہ 7 کی 75ویں آیت سنیے، پروردگار نے کہا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلافت عطا کی ہے، ہم نے تمہیں
خلیفہ بنایا ہے، لہذا اب تم لوگوں کے درمیان صحیح صحیح فیصلے کرنا، پیروی نفس نہ کرنا، جو حق ہے اور سچ ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا۔ اب راوی کہتا ہے جیسے ہی آیت نازل ہوئی ویسے ہی سب سے پہلے جناب داؤد کے پاس خلافت کی مبارکباد دینے کے لیے ابلیس آیا۔ توجہ رہے، صاحبان قصص الانبیاء میں تحریر کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں کہ جیسی ہی آیت آئی، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ڈیفینس داؤد کا نہیں تعزیے کا کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت سے آپ کو تعزیے تک مجھے لانا ہے، پوری توجہ آخری آدمی تک، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ کیا کہا کہ جیسے ہی آیت آئی، کہیں داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، یعنی خلافت داؤد کا اعلان ہوا۔ پہلے مبارکباد دینے مومن نہیں آیا، کوئی ابلیس آیا، شیطان آیا اور کہنے لگا آپ کو مبارک ہو سرکار، آپ خلیفہ بن گئے۔ یہ عجیب و غریب روایت ہے، توجہ ہے نا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ کہ جب کبھی اللہ کسی کو خلافت عطا کرتا ہے، ولایت عطا کرتا ہے، تو پہلے مومن سے پہلے ابلیس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میدان غدیر میں 18 ذوالحجہ کو بھی یہی ہوا تھا، پہلے مومن پہنچتا، اس سے پہلے کوئی اور پہنچ گیا اور کہنے لگا بخیل بخیل لگا یا علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیں محمد علیہ دینے کے لیے، جسے اللہ نے بنایا ہے اس میں ہم پہل کر لیں۔ ابلیس آ گیا اور کہنے لگا داؤد آپ کو بہت بہت مبارک ہو، تاج خلافت آپ کے سر پہ سجایا گیا، لیکن ایک چھوٹا سا کام لے کے آیا ہوں۔ جناب داؤد نے کہا بولو کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ ایک درخواست ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے خلیفہ بن گئے، اب میرا چھوٹا سا کام کر دیجیے۔ کام بتاؤ کیا ہے؟ تو کام یہ ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ نہ کر کے غلطی کی، لہذا کیا ایسا ممکن ہے کہ اب پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطائیں بخش دی جائیں؟ کیا اس کا امکان ہے؟ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ میری رہنمائی کیجئے۔ جناب داؤد نے کہا دیکھو یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، جو وہاں سے آئے گا وہ پیغام تم تک پہنچا دیں گے، تم کل آ کے مل لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ اگلے دن آیا، اب داؤد کے پاس جیسے آ کے بیٹھا، بولو داؤد کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیفہ، ہمارا پیغام اللہ تک پہنچایا؟ کیا جواب آیا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ جناب داؤد نے کہا کہ اللہ کا پیغام آ گیا، جواب آ گیا۔ کیا آیا ہے جواب؟ کہ یہ آیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا تھا، اگر آدم کو سجدہ دوبارہ کر لے پلیز تو میں غفور، میں رحیم، میں کریم، سارے گناہ ابلیس کے اب تک کے معاف کر دوں گا۔ توجہ ہے، کیا کہا کہ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ تو نے جس امر سے انکار کیا تھا، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، آج سجدہ کر لے آدم کو، اللہ جب سے لے کے اب تک کے تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، ساری خطائیں بخش دے گا۔ کہنے لگا داؤد کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے آدم کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، اب کہاں سجدہ کروں گا جا کے؟ وہ تو مر چکا کب کا، اب مرے ہوئے کو کیا سجدہ کرنا؟ وہ تو مر چکا، اب کیا سجدہ کروں؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ دَاؤُدَ، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے فوراً داؤد پہ وحی نازل کی اور کہا داؤد اسے آج جانے مت دینا، اسے گھیر لو، اس کے انجام تک پہنچا۔
توجہ. تو اللہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آدم مر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرنے دیجئے. آدم کی قبر تو موجود ہے، آدم کی قبر کو سجدہ کر لے. میں غفور، میں رحیم، میں ساری خطائیں بخش دوں گا. توجہ چاہتا ہوں. قبر آدم تک بات آ گئی. تازیہ یاد ہے کیا ہے؟ قبر امام حسین کی شبیہ ہے. یہ خیال رکھے گا. پوری توجہ عزیزان محترم. کیا کہا کہ یہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے اور آدم کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر لے. میں رحیم، میں کریم، میں غفار، میں ستار، میں بخش دوں گا. ابلیس کہتا ہے کہ داؤد کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پتہ نہیں آدم کی قبر کہاں ہوگی، میں کہاں قبر آدم کو ڈھونڈتا پھروں گا. توجہ. پاؤ ہے نا الا داؤدا. پروردگار نے پھر داؤد کو وحی نازل کی، خبردار اس کو جانے مت دو. کہتا ہے کہ قبر کہاں ڈھونڈ لوں؟ توجہ. کہتا ہے کہ قبر کہاں ڈھونڈوں؟ اس کو کہو کہ قبر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بیٹھا ہے وہیں آدم کی قبر کی شبیہ بنا دے. توجہ چاہتا ہوں. وہیں آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے. اب کہاں ہے شبیہ کو بدعت کہنے والے؟ قرآن سنا رہا ہوں، تاریخ نہیں. کہ بناؤ آدم کی قبر کی شبیہ یہیں پر. میں غفار، میں رحمان، میں کریم، ابھی تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. اگر تم آدم کی قبر نہیں، شبیہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دعا مانگو گے تو میں بخش دوں گا، میں خطائیں معاف کر دوں گا. کہنے لگا ابلیس، ارے داؤد جانے کی دیجیے، میرے بس کا نہیں یہ سب، میں نہیں کر سکتا. چلا گیا. توجہ چاہتا ہوں. اس کی خطائیں تو معاف نہ ہوئی، مگر ایک میسج مل گیا ہمیں، ایک پیغام مل گیا. عزیزان محترم، کیا پیغام ملا؟ قرآن کی آیت نے کیا میسج دیا؟ آدم نہیں، پھر سنیے جملہ غور سے، آدم نہیں، شبیہ قبر آدم کے سامنے اگر شیطان جیسا گنہگار بھی دعا مانگے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا قبول کر لوں گا. ارے وہ تو شبیہ قبر آدم کی بات ہے، ہم تو شبیہ قبر آدم نہیں، فخر آدم کی شبیہ قبر کے سامنے. توجہ ہے جان محترم. تو ہم تو آدم کی شبیہ قبر نہیں، فخر آدم کی شبیہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کے مانتے ہیں، کیونکہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں گی. اور عزیزان محترم، صرف یہی نہیں کہ فخر آدم کی شبیہ قبر، یہ کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں میں تو ہمیشہ ہر بات کا آیت پیش کرتا ہوں اپنی. ابھی میں پھر آیت سناؤں گا آپ کو کہ یہ امام حسین صرف خالی فخر آدم نہیں ہیں بلکہ وجہ تخلیق آدم ہے حسین. توجہ ہے، علم کا مجمع ہے. میں نے بہت بڑا لفظ صرف کیا ہے کہ حسین وجہ تخلیق آدم ہے، جس کے سامنے ہم دعائیں آ کر مانگتے ہیں. یہ ذریع، یہ تعزیہ، یہ امام بارگاہ جہاں کے سر نیاز ہم کرتے ہیں، اس کی عظمت تو اتنی بلند ہے، اتنی عرفہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اور بس اب میں یہاں پر بیان روک رہا ہوں کیونکہ وقت تمام ہو گیا ہے اور اس کے بعد اور بھی مجالس ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میری گفتگو ابھی نامکمل رہ گئی آج کی. توجہ چاہتا ہوں، یہ خیال رکھیے گا. یہیں سے کل شروع کروں گا گفتگو، جہاں پہ گفتگو موقوف کر رہا ہوں، جہاں پہ گفتگو کو روک رہا ہوں، جہاں پہ تخفیف گفتگو کر رہا ہوں. کیا کہ آدم کی شبیہ قبر کے سامنے دعائیں پروردگار قبول کرتا ہے. تو جو فخر آدم کی شبیہ قبر کے سامنے دعائیں مانگی جائیں گی تو وہ کیسے نہ قبول ہوں گی. ایک بات تو یہ یہاں پر گفتگو ختم ہو رہی ہے، جہاں سے کل شروع کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خود آدم
کی دعا بھی امام حسین کے بغیر قبول نہیں ہوئی۔ یہ خطابت نہیں ہے، کل میں قرآن و حدیث اور تفسیر سے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ خود حضرت آدم کی دعا بھی امام حسین کے بغیر قبول نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ بادشاہ عظیم بادشاہ ہے جس کی بارگاہ میں آپ یہاں اس وقت موجود ہیں۔ اور میں نے کل آپ سے ایک اور وعدہ کیا تھا، لیکن گفتگو کا رخ دوسری طرف چلا گیا اور میں اس کی تکمیل نہ کر سکا، مگر میں جو وعدے کرتا ہوں ممبر سے بھولتا نہیں ہوں، انشاءاللہ کل اس کی تکمیل کروں گا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک غیر مسلم قلمکار مصنف، اس نے جو ریسرچ کی ہے تمام مسالک اور مذاہب پر، اور اس کے بعد حضرت امام حسین کے حوالے سے جو نتیجہ پیش کیا ہے، وہ نتیجہ وہ میری اب تک کی گفتگو کی تائید و تصدیق کرے گا۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب میں کل گفتگو کروں گا، آج یہیں پہ گفتگو کو روک رہا ہوں کہ ہم جو شبیہ قبر کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم ایسی عظیم بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے سے بڑے خطا کاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور آج کا دن اصحاب امام حسین سے منسوب ہے۔ اس طرح کسی صحابی کا ذکر ہوتا ہے تو بات خطاؤں کی ہو رہی ہے، غلطیوں کی ہو رہی ہے، معافی کی ہو رہی ہے، تو مجھے کربلا کا ایک خطا کار یاد آ رہا ہے، ایک امام حسین کا گنہگار یاد آ رہا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ کون امام حسین کا خطا کار، کون امام حسین کا گنہگار؟ وہ جسے ہم حر کہتے ہیں۔ یہ حری تو تھا جو امام کو گھیر کے کربلا تک لایا تھا۔ یہ حری تو تھا کہ جس نے دریائے فرات کے کنارے امام کے خیمے نصب نہیں ہونے دیے۔ عزاداران مظلوم کربلا حر تاریخ اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ لہذا مصائب پڑھنے سے پہلے 5 منٹ چاہتا ہوں کہ حر کے کردار کے بارے میں گفتگو کروں، تاکہ یہ میری نسل کے نوجوان بچے سمجھیں، یہ صرف گریہ کر کے یہاں سے فرش سے نہ چلے جائیں، بلکہ جس کردار پہ روئیں اس کی عظمت بھی سمجھیں کہ وہ کون تھا، تاریخ میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور لشکر یزید کا سپہ سالار ہے۔ اور جب صبح عاشور ہوتی ہے تو یہ امام حسین کے لشکر میں آ جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین تو اسی وقت جنگ جیت گئے تھے جب حر لشکر حسین میں آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دولت کو ٹھکرا کے آیا تھا۔ وہاں سب شکم سیر تھے، یہاں سب بھوکے تھے، وہاں سب سیراب تھے، یہاں سب پیاسے تھے۔ تو کوئی پیاس کو قبول کر رہا ہے، تشنگی کو گلے سے لگا رہا ہے، پیشانی سے لگا رہا ہے، اور درجہ کو ٹھکرا کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے معرفت حاصل کر لی ہے جس طرف وہ آ رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، جب مکالمہ ہوا ہے رات کی تاریکی میں عمر سعد اور حر کے درمیان، تو مکالمہ سن لیجئے تو نتیجہ سامنے آتا ہے۔ عمر سعد کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ حر بہت بے چین ہے، شب عاشور کا واقعہ ہے، رات کی تاریکی ہے، حر کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے سے باہر آتا ہے، کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی خیمے سے باہر آتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ہم نے غلطی، ہم نے بہت غلط کیا، ہم نے فرزند رسول کو پانی بند کر دیا، ہم فرزند رسول کو گھیر کر کربلا تک لے آئے۔ فرزند سے کہتا ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ جنگ یہاں تک جائے گی، میں سمجھ رہا تھا کہ کسی مرحلے پر آ کر سمجھوتا ہو جائے گا، مصالحت ہو جائے گی اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اے میرے بیٹے، آج جو میں حالت دیکھ رہا ہوں اور یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، التش 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 کی آوازیں، اے میرے لال، میں اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم محسوس کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے بچے خیموں میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بیٹے سے حر کہتا ہے کہ بیٹا، میں نے فیصلہ کر لیا، میں لشکر یزید چھوڑ دوں گا،
लश्कर हुसैन में चला जाऊंगा। बेटा कहता है बाबा तो अगर आप लश्कर हुसैन में जाएंगे तो क्या ये मुमकिन है कि मैं लश्कर यजीद में रह जाऊं? जहां आप जाएंगे मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा। ये बाप और बेटे की गुफ्तगू गुलाम सुन रहा था। गुलाम आया, कहने लगा आप कहा मैं भी तो आपके साथ जाऊंगा। ये कौन सी बात हुई? जब तक आप जहन्नम में थे तो मुझे साथ रखा, अब जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये गुफ्तगू किसी ने उमर साथ से जाके दोहरा दी। बहूर जाने वाला है, वो लश्कर यजीद को छोड़ रहा है। उमर साथ ने कहा फौरन बुलाया जाए। रात की तारीकी और हुर और उमर साथ आमने सामने। उमर साथ कहता है हुर मैं तो समझता था कि कूफे में तुमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। हुर मैं तो समझता था कि लश्कर यजीद की ताकत तुम हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बुज़दिल हो कि चंद प्यासे लोगों से डर गए, चंद भूखे लोगों से खौफजदा हो गए। और मैंने सुना है कि तुम लश्कर हुसैन में शामिल होना चाहते हो। अब मेरे नौजवान हुर का जवाब सुने। हुर कहता है आंखों में आंखें डाल के उमर साथ की कि हाँ उमर साथ, तूने जो सुना है वो सच सुना है। अब मुझे एहसास हो गया कि मैं अब तक जहन्नम में था और अब मैं जन्नत की तरफ जाना चाहता हूं। उमर साथ कहता है कैसी बातें कर रहे हो कि जन्नत और जहन्नम की बातें यहाँ पर मैदान जंग में नहीं की जाती। तुम लश्कर यजीद के सिपह सालार हो, तुम्हें इस सिपह सालार का किरदार अदा करना होगा। और कहता है नहीं, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अब दो बातें उमर साथ ने कही इस मौके पर। तारीख तबरी ने उन दोनों बातों को लिखा। उमर साथ ने पहली बात मुझसे कही कि हुर तुम भूल रहे हो जिल्ले इलाही ने क्या वादा किया है, यजीद ने हमसे क्या वादा किया है कि जो हुसैन को कत्ल करेगा उसे मुल्के रे दिया जाएगा। क्या तुम्हें मुल्के रे की हुकूमत नहीं चाहिए? और उन्होंने कहा कि मैं लानत भेजता हूं उस मुल्क रे की हुकूमत पर जो फर्जंद रसूल को कत्ल करने के बाद मिले। उसके बाद हमारे साथ कहता है हुर क्या तू भूल गया कि यजीद कितना खतरनाक हाकिम है? तेरा घर बर्बाद कर देगा, तेरी औलाद को कत्ल कर देगा, तेरे घर को जला देगा अगर तूने यजीद का साथ छोड़ा। तो हुर कहता है हमारे साथ जब आले रसूल के घर महफूज नहीं है, जब आले रसूल की औलाद महफूज नहीं है, अगर आले रसूल को कत्ल किया जाएगा, अगर आले रसूल के खैमे जलाए जाएंगे तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे खैमे जले, मेरे घर जले, मेरी औलादों को कत्ल किया जाए। मैं हर बात के लिए तैयार हूं मगर आले रसूल का साथ नहीं छोड़ सकता। अज़ादारा ने मज़लूम करबला आप देखे उमर साथ ये न कह सका कि तुम बातिल की तरफ जा रहे हो, तुम हक पर नहीं हो। वो भी जान रहा है कि हक कहां है। उसे खौफ दिलाया माल का, उसे लालच दिया हुकूमत का, मगर ये न कह सका कि तुम गलत कर रहे हो। आखिर में जब देखा कि वो रुकने वाला नहीं है तो फिर उमर साद ने अपने मनसब, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए कहा हुर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे यहीं पर। तुम वहां नहीं जा सकते, हमारे लश्कर से बगावत नहीं कर सकते। अब मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ सुहैब ने शहंशाह अरब चाहता हूं। जब मौत की धमकी दी ना हुर को उमर साद ने, तो हुर ने कहा हाँ सुहैब ने शहंशाह अरब चाहता हूं, हाँ सुहैब ने शहंशाह अरब चाहता हूं। ले जो ना चाहता था तो अब जाता हूं और रोक के दिखा मुझे। ये कहकर घोड़े को महमेज किया और लश्कर हुसैन की तरफ रवाना। ये है हुर। अब अज़ादारा ने मज़लूम करबला
بس مجلس تمام ہوئی. ادھر حر اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ خیام حسینی کے قریب پہنچ رہا ہے. اٹھ کے گھوڑے جیسے قریب پہنچنے لگے اور نے بیٹے سے کہا رک جاؤ, گھوڑوں کو روک دو. گھوڑوں سے اتر گیا. اس کے بعد کب ہماری آنکھوں کو پٹی باندھ دو, ہم کس طرح سے زہرا کے لال کا سامنا کریں گے. ہم اتنے خطاکار ہیں, اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ ہم زہرا کے لال سے آگے نہیں ملا سکتے. ہماری آنکھوں میں رومال باندھ دو اور ہمارا بازو پکڑ کر ہمیں زہرا کے لال کے قدموں میں لے جاؤ. روایت کے فقرے ہیں کہ جیسے ہی آقا حسین نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں, علی اکبر کو پکارا کہ علی اکبر دیکھو بیٹا کون آ رہا ہے. علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے حور آ رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنے غلام کے ساتھ. کہا جاؤ علی اکبر عباس کو لے کر جاؤ, میرے مہمان کا استقبال کرو. روایت کے فقرے ہیں جیسے ہی حور کے قریب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر پہنچنے والے تھے ویسے ہی حور کے بیٹے نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. حور کہتا ہے کیا وہ میرے لال یہ تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ کہے ہو رہے بابا آپ بڑے خوش نصیب ہیں, ارے آپ کے استقبال کے لیے ابو الفضل عباس آ رہے ہیں, آپ کے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں. روایت کے فقرے ہیں تھوڑی دیر میں گزری تھی, پھر ایک مرتبہ بیٹے نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. جیسے ہی تکبیر سنی بیٹے سے پوچھتا ہے حر اب کیا ہو میرے لال, اب کون آ رہا ہے؟ ارے خود امام حسین آپ کے استقبال کے لیے تشریف لا رہے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا اور آیا, امام کے قدموں پر گر گیا. امام نے حر کو اٹھایا, سینے سے لگایا. حر کہتا ہے آقا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہے؟ کہا حر تمہاری ماں نے کتنا خوبصورت نام رکھا ہے, تم اس دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو. تم یہاں بھی آزاد ہو وہاں بھی آزاد ہو. تمہیں میں نے بھی معاف کیا اور میرے رب نے بھی معاف کیا. عزاداران مظلوم کربلا آخری جملے. مجلس تمام ہو گئی. ادھر امام سے گفتگو ہو رہی تھی, ادھر فضہ نے جا کے بتایا بی بی زینب کو کہ حر آیا ہے, ہمارے لشکر میں حر شامل ہو گیا ہے. روایت کے فقرے فضہ کو کہا جناب زینب نے کہ جا فضہ جا کے میرے بھائی حر کو میرا سلام کہہ دے اور بتا کہ علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. فضہ جیسے ہی آئی اور کہا اے حر تم کتنے خوش قسمت ہو, اے حر تم کتنے خوش قسمت ہو, تمہیں علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے. ارے حر نے امامہ اتارا, سر سے پھینک دیا. علی کی بیٹیوں پہ یہ وقت آ گیا غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے. یہ کہہ کر حر کہتا ہے آقا میری خطائیں آپ نے معاف کر دی, مگر میں اپنے اطمینان کے لیے بس ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی کہ آقا میں آپ کا جتنا خطاکار ہوں اتنا ہی بڑا خطاکار ان بچوں کا ہوں جن کی آوازیں آ رہی ہیں آلاتاش آلاتاش, ہائے پیاس ہائے پیاس. اور بچوں کی طرف گئے, چھوٹے چھوٹے بچے اور سے آگے نپٹ گئے اور کہتے تھے بچوں ارے مجھے معاف کر دینا, میری وجہ سے تم پیاسے ہو. اللہم اغفر للمؤمنات والمسلمات والاحیاء منهم والاموات تابعنا بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر.